السلام علیکم. سلسلہ صحت اور زندگی کے اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز علی میمن. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے متوازن غذا کے حوالے سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, متوازن غذا, یہ بیلنس ڈائٹ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں, آپ اور میں یقینی طور پہ اس چیز سے تو واقف ہیں کہ غذا کیا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں اسی کو غذا کہتے ہیں, لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ صحت کا ہونا, کیونکہ یہ غذا جو ہم سب کچھ لیتے ہیں, جو ہم کھاتے ہیں, وہ ہضم ہو کر اور نیچرلی طور پہ جو ہے ہمارے بلڈ میں شامل ہو کر ہمیں جو ہے وہ ایک اچھی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرتی ہے. اب جب متوازن غذا کا ذکر چلا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ متوازن غذا میں جو ہے وہ جیسے کہ فیٹس ہیں, کاربوہائیڈریٹ ہیں, پروٹین جو ایک لازمی جز ہے ہمارے غذا کا, جو یقینی طور پہ بہت امپورٹنس کا حامل ہے ہمارے صحت کے لیے, اس کا ہونا. ایک بیلنس ڈائٹ میں, ایک متوازن غذا میں یہ سارے میکرو نیوٹرنٹس اور مائکرو نیوٹرنٹس ہوتے ہیں. میکرو نیوٹرنٹس میں یعنی جو ہیں وہ اس میں خاص کر کے پروٹین بہت اہمیت کی حامل ہے, کاربوہائیڈریٹ ہیں اس طرح کے. اور مائکرو نیوٹرنٹس میں بھی جگہ دیکھیں, پانی ہے, میگنیشیم, پوٹیشیم, آیوڈین, یہ جو نمکیات وغیرہ بھی جو اس میں شامل ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے, یہ مائکرو نیوٹرنٹس اور مائکرو نیوٹرنٹس دونوں جب مل کے جو ہے وہ ایک اچھی بیلنس ڈائٹ کے لیے بہت ضروری ہے. کون کون سی ایسی اشیاء؟ انڈے جو ہے وہ اس میں یقینی طور پہ آپ کو پروٹین ملتا ہے, دودھ ہے اس میں کیلشیم آپ کو ملتا ہے. تو مختلف جو بھی سبزیاں وغیرہ ہیں اس میں آپ دیکھیں آئرن بھی ہے, اور جو ہے اس کے ساتھ کیلشیم بھی کسی میں ہے, کسی میں جو ہے وہ گوشت ہے اس میں پروٹین ہے, بکرے کا ہو یا کوئی بھی ہو, میٹ ہو, اس سب میں جو ہے وہ پروٹین ہے. جو دودھ پیتے ہیں اس میں ہمیں فیٹ ملتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے صحت مند شخص کے لیے بھی بہت ضروری ہیں تاکہ ہماری غذا جو ہے وہ بیلنس ہو. اور ہمیں یقینی طور پہ اگر ہم بیلنس ڈائٹ لیں گے, یعنی جس میں جو کیلوریز کی ایگریگیشن یا شامل جب کیلوریز ہوں تو ہمارے جسم کے ویٹ کے حساب سے وہ معقول ہونی چاہیے. اگر ایک عام صحت مند آدمی جو گندم لیتا ہے, تو آپ کو پتہ ہے گندم میں کاربوہائیڈریٹ ہے, تو ایک عام آدمی کے لیے اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو بھی کاربوہائیڈریٹ کی ضرورت ہے, دینا چاہیے. یہ بات غلط ہے. اکثر کر کے یوں کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ شوگر والے مریض کے لیے جو ہے خاص کر کے کہتے ہیں کہ جی وہ آج کل جو چل پڑا ہے کہ کاربوہائیڈریٹ نہیں ہونی چاہیے, مطلب کاربوہائیڈریٹ نہیں ہونی چاہیے. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ عام آدمی کے لیے بہت ضروری ہے, لیکن جو کوئی شوگر والا مریض ہے یا کوئی ڈائبٹک پیشنٹ ہے, اس کے لیے تھوڑا سا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. اور ہمارا جو لبلبا ہے وہ اس کو کنورٹ کرتا ہے گلوکوز میں, تو وہ پھر بلڈ میں شامل. اگر ہمارا لبلبا کام نہیں کرے گا, جہاں پر انسولین بنے گی نہیں, تو الٹیمیٹلی وہ بلڈ میں ہی جو ہے شوگر رہے گی. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ ہم ایک پیشنٹ جو ہے وہ ڈائبٹک پیشنٹ ہو جائے گا. اس میں بھی بہت ضروری ہے کہ اگر آپ ڈائبٹک بھی ہیں تو بھی آپ کو جو ہے وہ غذا متوازن لینی ہے, اپنی کیلوریز پوری لینی ہے, لیکن اس طرح سے لینی ہے کہ لگاتار آپ پروٹین کھائے جا رہے ہیں, لگاتار آپ کاربوہائیڈریٹ کھائے جا رہے ہیں, جتنی آپ کا جو ہے باڈی کا ویٹ ہے اس کے حساب سے زیادہ آپ کنزیوم کر رہے ہیں کیلوریز کو, تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ تو پھر اسی شیپ میں آئے گا کہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ڈائبٹک ہونا ہی ہونا ہے. آپ نے اوور ویٹ ہونا ہے تو ڈائبٹک ہونا ہی ہونا ہے. اور آپ ایکسرسائز بھی نہیں کر رہے ہیں, کوئی ایکسرسائز ہونی چاہیے جس سے یہ ساری کیلوریز برن ہو, جلیں. جب یہ کیلوریز ختم ہوں گی, جلیں گی یا ختم ہوتی جائیں گی, ہماری باڈی اس کو کنزیوم کرے گی, تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی بیماری لاحق ہو. تو اس لیے ضروری ہے, ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک متوازن غذا کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. ہمیں کم از کم جو ہے وہ 20 منٹ ڈیلی جو ہے وہ ایکسرسائز کرنی چاہیے. اس سے زیادہ کریں تو اور بہتر ہے. سامعین کرام, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے پروڈیوسر تھے عبدالرحیم ڈائری, اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.